یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے، مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا. یہ کہیں بھی روایت میں ثابت نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کوفہ کے گورنر کے حکم سے قتل ضرور ہوا ہے، لیکن کیا یزید نے اس کا آرڈر دیا تھا؟ اس کا کسی مستند روایت میں ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا. آج کی اس ویڈیو میں یزید کے بارے میں دیوبندی علماء کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اسے ہی آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، کیونکہ آج امتیاز پناہوی وہابی نے ایک ویڈیو اس تھمبنیل کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے، جس میں کیا ہوگا آپ بخوبی اس تھمبنیل کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود کو سنی کہنے والے ایک مختصر سا ضدی طبقہ ہے جو تعزیہ داری اور ڈھول باجے پر بزد ہے، جبکہ علماء و عوام اہل سنت کی اکثریت اس کو درست نہیں سمجھتی اور اس کے مخالف ہے، جس پر اس وہابی امتیاز پناہوی نے موقع غنیمت جان کر ویڈیو بنا دی. مگر ان کو اتنی سمجھ یا اتنا علم اور اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ فیصلہ لے سکے کہ علماء کے درمیان اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس کو ہوا دینا اور اسے مسلکی رنگ میں پیش کرنا عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ ایسا تو دیوبندی مذہب میں بھی کئی مسائل و عقائد میں آپس میں ان کے علماء کا اختلاف ہے. مگر جب تک ان دیوبندیوں وہابیوں کو ان کے گھر کا آئینہ اور ان کے گھر کا راستہ نہ دکھایا جائے، ان کو بات سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتی ہے. اس لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے. یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، آپ حضرات اخیر تک لازمی دیکھیں. باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں دیوبندی مذہب کے ایک مفتی جن کا نام ہے عبدالواحد قریشی. سنیں یہ جناب یزید کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. بیٹا یزید کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا. یزید کی حکومت فاسقانہ فاجرانہ تھی. یزید کا حکم ہم اسی لیے نہیں مانتے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے مقابلے میں حق پر تھے. یزید حق پر نہیں ہے، لیکن ہم یزید کو کافر نہیں کہتے، فاسق فاجر ضرور کہتے ہیں. سامعین کرام، آپ نے سنا کہ دیوبندی مذہب کے اس مفتی نے دیوبندی مذہب کا یہ موقف بتایا کہ یزید فاسق و فاجر تھا. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں اور یزید کے بارے میں ان کی دوسری بات بھی ملاحظہ کر لیں. آپ نے پوچھا یزید تابعی تھا، تو یہ بات کان کھول کے سن لیں کہ یزید کوئی تابعی نہیں تھا. آپ لوگ تابعی کی تعریف نہیں سمجھتے. تابعی اتباع سے نکلا ہے. 11واں پارہ سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 100، 11ویں پارے کا پہلا صفحہ. اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تابعی بتایا ہے کہ جو صحابہ کی اتباع کرے. یہ صحابہ کی اتباع کرنے والا نہیں، صحابہ کو قتل کرنے والا تھا. تو صحابی کا اتباع کرنے والا یہ زمرہ تابعین میں گنا جاتا ہے. صحابی کا قاتل زمرہ تابعین میں کیسے گنا جائے گا؟ اسی لیے یزید ہو، حجاج ہو، شمر ابن ذی الجوشن ہو، ہم اسے تابعی نہیں سمجھتے. وہ صحابی کا قاتل ہے، صحابی کو مارنے والا ہے، صحابہ پہ ظلم کرنے والا ہے، اس لیے وہ تابعی ہے ہی نہیں. تابعی وہ ہے جو اتباع کرے، تابعی وہ ہے جو صحابہ کی بات مانے، تابعی وہ ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے، وہ تابعی ہے. یہ سرے سے تابعی نہیں ہے. انہوں نے کون سی اتباع کیا؟ انہوں نے تو صحابہ کا قتل کیا، انہوں نے تو صحابہ پہ ظلم کیا. تو سامعین کرام، آپ نے ان سے سنا کہ دیوبندی مذہب کا موقف یہ ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا اور وہ تابعی نہیں تھا. مگر دارالفتاء دارالعلوم دیوبند آن لائن فتویٰ ویب سائٹ کا یہ اسکرین شاٹ دیکھیں. اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، صاف لکھا گیا ہے کہ یزید تابعی تھے، اور اس کو نیچے والی لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو فاسق و فاجر اور قاتل حسین شیعوں نے پروپیگنڈا کے ذریعے کہا، اور اس کا فسق و فجور ثابت نہیں ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتی نے. مطلب یہ کہ دیوبندی زبان میں بات کی جائے تو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اور عبدالواحد قریشی دیوبندی دونوں دستوں گریباں ہو گئے. بات آئی ہے تو ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ حضرت مولانا عبدالسمیع رامپوری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب انوار ساتیہ میں یزید کو تابعی لکھ دیا تو دیوبندیوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا. چنانچہ یہ دیکھیں کتاب کردار یزید جو ساجد خان نقشبندی دیوبندی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 16 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا لکھا ہے. ویڈیو روک کر آپ آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں.
اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں کہ کیسے ایک حدیث شریف لکھ کر ہم سنیوں کو مخاطب کر کے ساجد خان نقشبندی دیوبندی نے لکھا ہے کہ تمہارے مذہب میں تو معاذ اللہ یزید کا درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد ہے۔ حالانکہ آپ دارالعلوم دیوبند کے آن لائن فتویٰ کے اسکرین شاٹ میں دیکھ چکے ہیں کہ دیوبندی مفتی نے بھی یزید کو تابعی قرار دیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی جناب مکی حجازی نے بھی یہی بات کہی ہے۔ لیجئے ثبوت کے لیے ان کی یہ ویڈیو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ یزید مسلمانوں کے امیر بالکل تھے، لیکن کیا مسلمان امیروں سے غلطیاں نہیں ہوتی، بادشاہوں سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ اس سے بھی اپنے دور میں غلطیاں ہوئیں، یہ تو نہیں کہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو تابعی تھا۔ حضرت معاویہ صحابی تھے، وہ صحابی کا بیٹا ہے، انہوں نے صحابی کی زیارت کی ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وہ تو تابعی ہے۔ اور تابعی کو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ معلوم ہوا کہ جس بات پر خود سے جس حدیث شریف کو نقل کر کے ساجد خان نقشبندی دیوبندی ہم سنیوں پر آنکھیں دکھا رہے تھے، اسی حدیث شریف کو اس کے مولوی جناب مکی حجازی نے پڑھ کر ساجد خان نقشبندی دیوبندی کے منہ پر کالک پوت دی ہے اور بتا دیا کہ دیوبندی مذہب میں بھی یزید تابعی ہے، اور یہی بات دارالعلوم دیوبند کے مفتی نے بھی لکھی ہے، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ لہٰذا دیوبندیوں کو چاہیے، چاہے وہ امتیاز پلاموی وہابی ہو یا ساجد خان نقشبندی یا کوئی اور دیوبندی، ان کو چاہیے کہ ہم اہل حق پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر میں بھی ایک بار ضرور جھانک لیا کریں، تاکہ اس طرح ذلت و رسوائی ان کی نہ ہو۔ بہرحال ناظرین کرام، اب آئیے دیوبندی مذہب کے مفتی جناب طارق مسعود صاحب کی وہ ویڈیو جو آپ نے شروع میں دیکھی ہے، اسے اب آپ ملاحظہ فرما لیں۔ تو اب میں ایک بات عرض کروں، اسی طرح یزید کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں یزید کیا، تو یزید کے بارے میں بھی دونوں طرف ہماری رائے کے حساب سے غلو ہے۔ یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے، مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا، یہ کہیں بھی روایت میں ثابت نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ کوفہ کے گورنر کے حکم سے قتل ضرور ہوا ہے، لیکن کیا یزید نے اس کا آرڈر دیا تھا؟ اس کا کسی مستند روایت میں ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا، لیکن اس بنیاد پہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یزید کے بارے میں کسی مستند روایت سے نہیں ملتا کہ اس نے قتل کا حکم دیا تھا یا قتل کروایا تھا، لیکن قتل ہونے کے بعد یزید نے اس گورنر کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے لازمی طور پر اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں، تاکہ دیوبندیت کا وہ مکروہ چہرہ جس کو دیوبندی لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ان سے چھپا کر رکھتے ہیں، وہ دنیا کے سامنے آ سکے، جس میں آپ جیسے نیک اور اچھے دوستوں بھائیوں کا ساتھ بے حد ضروری ہے۔ کچھ کام میں نے کر دیا ہے اور باقی کام آپ ویڈیو شیئر کر کے کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔